MKM کے قائد الطاف حسین نے قومی صورتحال اور دفاعی اداروں کے بارے میں اہم باتیں کی. اس پر تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر کالم نگار نذیر ناجی. نذیر صاحب، یہ بتائے گا کہ الطاف حسین نے قومی اداروں کے بارے میں یہ تو کہا ہے کہ ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہ کیا جائے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعض حصوں کو کینسر ہو گیا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی، انہوں نے جو جس چیزوں کی نشاندہی کی ہے وہ ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی. یہ جو پاکستانی فوج میں اس ضیاء الحق کے زمانے سے ایک کہنا چاہیے کہ وطن سے بالا تر جو سوچیں آئی ہیں نظریہ پاکستان اسلام کے نام پر، اب اس کے جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ فوج جو ایک ملک کے دفاع کے لیے، جغرافیائی دفاع کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کے تصورات میں بہت تبدیلی آ چکی ہے. اور اب اس کے نزدیک نظریاتی سرحدیں جو ہے جغرافیائی سرحدوں سے زیادہ قیمتی ہیں، اور وہ نظریاتی سرحدیں چلی گئی ہیں آپ کے پورے عالم اسلام تک ان کی توسیع ہو گئی ہے. آج حال یہ ہے کہ وہاں جو دہشت گرد دنیا بھر کے جو ہیں وہ پاکستان میں جمع ہو چکے ہیں. یہاں پر ازبک ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کراچی کے نیول بیس سے حملہ ہوا اس میں ازبک شامل تھے کہا جا رہا ہے. وہاں پر مصر کے لوگ ہیں، وہاں پر سعودی عرب کے بڑے ہیں، وہاں پر یہ جو آپ کے سوڈانی ہیں، صومالیہ کے ہیں، مصری ہیں، یہ سب لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک دہشت گرد ادارہ چلا رہے ہیں جس کا نشانہ خود پاکستان بھی ہے اور ایک تحریک طالبان پاکستان ہے، جس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ان سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ تو عالم اسلام کے اثاثے ہیں. یعنی پاکستان جو ایک ملک ہے اور جس کے قوم نے اپنے وسائل سے، اپنی محنت سے، اپنے جدوجہد سے اور اپنی قربانیوں سے ایٹمی طاقت حاصل کی ہے، اس طاقت پر یہ لوگ بھی اپنا حصہ جتانے آ گئے ہیں. اور یہی دنیا کو خطرہ ہے کہ دہشت گرد پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی طرف پیش قدمی نہ کریں، ان کی تحویل میں یہ نہ جانے پائیں. تو اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ اسامہ بن لادن 5-6 سال سے پاکستان میں موجود رہا. ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ان لوگوں میں سے ہوگا جو پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میرا خیال ہے الطاف حسین نے کینسر کہا ہے. اسی طرح انہوں نے جو ایک مضمون لکھا ہے اپنا، اس مضمون میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو نیول بیس پہ کراچی میں حملہ ہوا ہے، یہ حملہ آور 4 تھے یا 6 تھے، لیکن وہاں جو محافظ تھے ان کی تعداد 1100 تھی. تو 1100 افراد کے ساتھ 14 گھنٹے مقابلہ 6 آدمی یا 4 آدمی نہیں کر سکتے. تو خدشہ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کہا بھی جا رہا ہے، اور سارے جو ہے محافظین ان کو میرا خیال انکوائری کے دائرے میں لے آیا گیا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اندر سے داخلی مدد انہیں حاصل تھی. وہ جو مدد دینے والے عناصر ہیں دشمن کے خلاف، دشمن کے حق میں اپنے ادارے کے خلاف یا اپنے دفاعی ادارے کے خلاف یا اپنے منصب کے خلاف، ان کو بھی الطاف حسین نے کینسر قرار دیا ہے، تو ایڈز کہا ہے. تو یہ ہیں وہ امراض جن کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اندر یہ جو سوچ آ گئی ہے کہ ان کا دشمن کون ہے، تو ہمیں تو پتا تھا کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہماری تو جنگی بھی ہو چکی ہے ہمارے دشمن کے ساتھ. لیکن آج پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں اور اس کے جو مؤثر حصہ ہے اس کے اندر، وہ تو 60% کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے 60% نہ ہو، اس سے بہت ہی کم ہو، لیکن ان میں اب ایک سوچ آ رہی ہے کہ اصل دشمن امریکہ ہے. تو اگر اصل دشمن امریکہ ہے اور دشمن ہندوستان ہمارا نہیں ہے، یا دونوں ہی ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ جنگ کہاں تک جائے گی. ناجی صاحب، الطاف حسین نے یہ بھی کہا کہ ایٹمی اثاثوں کے محفوظ ہونے کے بارے میں قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہی بات کل قومی اسمبلی کی دفاعی کمیٹی کے اجلاس میں بھی کہی گئی، جبکہ مہران بیس پہ حملے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ملک میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے. اس تمام تر معاملے اور الطاف حسین کے بیان کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، نیول بیس اور GHQ ہمارے سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ اور ہائی ویلیو جو ہے وہ ادارے ہیں. ان کے اندر تو کاروائی ہو گئی، اب اس سے زیادہ دفاع ہمارے ایٹمی اثاثوں کا اور کیا مؤثر ہوگا. تو جب یہ ادارے، جب یہ مراکز دہشت گردی کے ہدف بن گئے اور وہاں پر ان کی رسائی ہو گئی،
तो जाहिर है दुनिया को तो खौफ होगा, और इसका इजहार भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान के एहसासों तक भी लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि असल खतरा ये है कि मुआवजीन के अंदर इनके कोई हमदर्द न निकलाएं। अगर ऐसे निकला है तो फिर हम ऐसे एहसासों के तहफ़्फ़ुज़ का दावा कैसे कर सकते हैं? तो इस पर यकीनन दुनिया भर में शुको शुबात का इज़हार किया जा रहा है, और यही बात मेरा ख्याल अल्ताफ हुसैन ने इसी तरह तवज्जो दिलाई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई तानाजनी कर रहे हैं, ये बात कहने वाले को तानाजनी कर रहे हैं, वो तो ये तवज्जो दिला रहे हैं कि आप इसके तहफ़्फ़ुज़ की तरफ खुसूसी तवज्जो दें, अपने एहसासों की तरफ, और वहां पर जो भी लोग उसकी हिफाजत पर, उसके तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर हैं, उनकी ज़हनी जो है, उनके ज़हनी जो है गुस्ल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।